میں سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے غسل جمعہ۔ غسل جمعہ کیا ہے؟ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے غسل جمعہ کا، اور اس کا آخر وقت کیا ہے، اور اس کے بارے میں خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں اس کی کیا تاکید ہے۔ خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الغسل واجب یوم الجمعۃ، یعنی غسل جمعہ واجب ہے۔ اس روایت کو علماء نے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور روایات ہیں، وسائل الشیعہ میں روایات ہیں، دیگر ہماری احادیث کی کتابوں میں، جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو اس میں امام نے جو مستحب غسلوں کی فہرست بیان کی کہ غسل جو سنت ہے اس میں غسل جمعہ ہے، تو جو جن میں واجب کہا گیا غسل جمعہ کو اس میں تاکید ہے۔ اس لیے ہمارے جو گزشتہ فقہاء میں سے شیخ صدوق بہت عظیم شخصیت گزری ہے، جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، شیخ کلینی جنہوں نے ہمارے مذہب کی سب سے پہلی کتاب لکھی القافی، جس کے بارے میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے توقیع منسوب ہے کہ القافی کاف لشیعتنا، یہ کافی ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کافی ہے، یعنی وہ اپنے عقائد صحیح کریں، اپنا اخلاق صحیح کریں، اور اس میں جو روایات ہیں فقہ کی، ظاہری بات ہے وہ ایک فقیہ کا کام ہے کہ فقہ کی احادیث سے استفادہ کرے گا اور دیکھے گا کون سی روایات معتبر ہیں، کون سی ضعیف ہیں، قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ کتاب، یہ شیخ کلینی، شیخ صدوق اور ہمارے ایک اور فقیہ گزرے شیخ بہائی، یہ ان کے نظریہ تھا کہ غسل جمعہ واجب ہے، یعنی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں غسل جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص فاسق ہے، فاسق کہتے ہیں یعنی جو دین کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی امام فرماتے ہیں وہ مجھ علی کی نگاہ میں بے دین ہے، وہ فاسق ہے، وہ بدکار ہے۔ فاسق بمعنی یعنی دین کی حدود سے باہر نکلنے والا، وہ بے دین ہے جو غسل جمعہ انجام نہیں دیتا، یعنی بغیر عذر شرعی کے انسان غسل جمعہ چھوڑ دے، امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں وہ فاسق ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جمعہ کرتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مومن غسل جمعہ کرتا ہے آنے والے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے شکم مادر سے بچہ بغیر گناہوں کے پاک ہوتا ہے۔ اور علماء نے ایک بڑا بہترین لطیف یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 جمعہ غسل جمعہ کی جو ہے وہ تاکید پر عمل کرتا رہے، یعنی 40 جمعہ کو غسل جمعہ کا اہتمام کرتا رہے، پروردگار مہربان اس کو قبر میں ایک کرامت یہ عطا کرے گا کہ اللہ مٹی کو، قبر کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس صاحب میت کا گوشت پوست جو ہے وہ نہ کھایا جائے، اس کا بدن سلامت رہے، اس کی میت سلامت رہے، کیونکہ اس نے 40 جمعہ غسل جمعہ کا اہتمام کیا، یعنی غسل جمعہ یعنی اس قدر اہم ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو لہذا غسل جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں خود مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اگر آپ کو قرضہ لے کر غسل جمعہ انجام دینا پڑے تب بھی آپ غسل جمعہ کو انجام دیں، یعنی غسل جمعہ کی اس قدر اہمیت ہے۔ تو غسل جمعہ لیکن موجودہ فقہاء کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک غسل جمعہ مستحب ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ غسل جمعہ کے فائدے کیا ہیں؟ اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہے، یعنی غسل جنابت ہے، یا کسی خاتون کے اوپر غسل جنابت یا غسل حیض ہے،
اور وہ غسل جنابت اور حیض کو بھول گئی ہے، اس نے جمعہ والے دن صرف غسل جمعہ کی نیت کر لی ہے، اس کا غسل صحیح ہے۔ یعنی دیکھیں غسل جمعہ کی کتنی اہمیت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غسل جمعہ کی نیت کر لے، فقہا فرماتے ہیں کوئی شخص غسل جمعہ کی نیت کرے، باقی واجب غسلوں کی نیت نہ کرے، تب بھی اس کے وہ واجب غسلوں کے لیے وہ غسل جمعہ کافی ہے۔ یعنی یہ غسل جمعہ کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے کہ یعنی غسل جمعہ اس قدر یعنی ایک عظمت کا مالک ہے کہ واجب غسلوں کے لیے بھی یہ غسل کافی ہو رہا ہے۔ اس غسل جمعہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز صبح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ غسل جمعہ کی نیت سے غسل کر انجام دے سکتے ہیں، اور غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یقیناً آپ استحباب کی نیت سے، قربت کی نیت سے کریں گے، یعنی آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ نماز غسل جمعہ کے بعد نماز سے پہلے آپ وضو کریں۔ قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے آپ غسل جمعہ کے بعد آپ وضو کریں۔ آپ اسی طرح سے یعنی طواف واجب ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ غسل جمعہ کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ وضو کریں، نہیں بلکہ غسل جمعہ آپ کے لیے کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے، اور اس طرح طواف واجب کو انجام دینے کے لیے۔ تو یہ غسل جمعہ ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز فجر کے وقت سے لے کر ظہر تک۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں غسل جمعہ کو انجام دینا چاہتا ہے تو وہ ادا کی نیت سے، یعنی مستحب ہے ادا کی نیت سے غسل جمعہ کو انجام دے، یعنی زوال کے وقت تک۔ لیکن اگر کوئی شخص زوال کے وقت تک غسل جمعہ نہیں کر سکا، زوال کے بعد، ہر شہر کا اپنے زوال کا وقت ہوتا ہے اور ہر موسم میں وقت بھی چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم وقت نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ 12 بجے یا 12:30 بجے، نہیں، چونکہ ہر روز منٹ سیکنڈ کے اعتبار سے وقت بدلتا ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں وقت کا اعتبار کرے زوال کب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زوال سے لے کر مغرب تک اگر کوئی شخص غسل جمعہ انجام دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر ادا اور قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دے، یعنی جس کو کہتے ہیں قربت مطلقہ، یعنی جس میں نہ ادا غسل جمعہ ادا کی نیت سے بھی نہیں، قضا کی نیت سے بھی نہیں، قربت مطلقہ، بس یعنی قربت کی نیت سے آپ نے انجام دینا۔ اس کے اچھا تیسری چیز، جمعہ کے دن یعنی مغرب کا جب وقت شروع ہوا، آپ مغرب تک غسل جمعہ نہیں کر سکے، اب مغرب کے وقت سے لے کر ہفتے کے دن مغرب سے پہلے یعنی غروب تک، جمعہ کے دن غروب سے لے کر ہفتہ کے دن غروب تک آپ جو اس عرصے میں یعنی اس وقت میں جو غسل جمعہ انجام دیں گے وہ ہوگا غسل جمعہ قضا کی نیت سے۔ جمعہ کے دن غسل ظہر تک کس نیت سے انجام دیں گے؟ ادا کی نیت سے۔ ظہر سے مغرب تک انجام دیں گے بغیر ادا اور قضا کی نیت سے، اور مغرب سے لے کر جمعہ والے دن، غروب سے لے کر ہفتے والے دن غروب تک آپ انجام دیں گے قضا کی نیت سے۔ یہ 3 نیتیں ہو گئیں۔ ان کے بعد یہ جو تینوں نیتوں والے 3 نیتیں ہم نے بیان کر دی، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں ان 2 دنوں میں آپ نے ان نیتوں کے ساتھ غسل کرنا ہے جو وقت بیان کر دیے گئے۔ جب بھی آپ غسل کریں یہ 2 دنوں کے جو اوقات نیت بتا دی، کس وقت کون سی نیت کرنی ہے، اس غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ آپ قضا کی نیت سے کر رہے ہیں، چاہے آپ قربت مطلقہ کی نیت سے کر رہے ہیں، چاہے آپ ادا کی نیت سے کر رہے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی شخص کو یہ احتمال ہے کہ مجھے جمعہ والے دن یا جمعہ والے دن غسل نہیں کر سکوں گا، تو وہ اگر جمعرات والے دن کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے غسل جمعہ کرنا چاہ رہا ہے تو رجائی مطلوبیت کی نیت سے کرے، لیکن وہ مستحب نہیں ہے۔ لیکن اس جو جمعرات والے دن غسل جمعہ کی نیت سے غسل کیا ہے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے،
تو جمعرات والے دن رجاء مطلوبیت کی نیت سے کریں. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے غسل جمعہ والے دن، لیکن اگر اس کے لیے ممکن ہو گئے، پانی مل گیا یا کسی ایسی مشکل سے نجات مل گئی، اب اس کے لیے ممکن ہے جمعہ والے دن غسل کرے، تو پھر اس کا اعادہ کرے، یعنی وہ غسل جمعہ کو بجا لائے. تو یہ زیادہ غسل جمعہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.